السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور حکومت کی جو کارکردگی ہے، خصوصاً پنجاب کی جو کارکردگی ہے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ پنجاب کے وزیر ہیں، جیل خانہ جات۔ بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سوال سے پہلے میں چاہوں گا کہ مریم صاحبہ نے جو لاہور ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے نیب اور حکومت کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ پہلے آپ سن لیں اور پھر آپ سے جواب لیتے ہیں۔ اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہوتا تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر عمران خان کی حکومت مشکل میں آئی ہے، اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، تو نیب کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچائے۔ ان کے لیے آسان شکار نہیں بننا۔ دو پہلو ہیں اس سوال کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، چونکہ ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ایک آسان ہدف نہیں بننا چاہتی، لہٰذا وہ مطلب ایکسپلین کر رہی تھی کہ بیل بیفور ریسٹ انہوں نے کیوں لی۔ وحید حسین صاحب، بیگم صفدر روان صاحبہ مجرم ہیں اور ان کے اوپر جرم جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور عدالت کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ مجرم ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف انہوں نے ضمانت لی تھی۔ ضمانت کی پلی یہ تھی کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے پلیٹلیٹس جو ہے نا اوپر نیچے جا رہے ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ مرنے کے قریب ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کی تمیداری کرنی ہے، ان کی لک آفٹر کرنی ہے، تو مجھے جناب ضمانت دی جائے۔ وہ ضمانت پہ باہر آ گئی۔ ایک مجرم ضمانت سے باہر آیا ہوا ہے اور وہ صبح سے لے کے رات تک اسی عدالتی سسٹم کو، اسی ملک کے عدالتی سسٹم کو اور اسی ملک کے اداروں کو، اس کے جناب قومی اداروں کو صبح سے لے کے رات تک رگیدتا ہے۔ صبح سے لے کے رات تک جلسے جلوس اور پریس کانفرنس کر کے ان کی جناب لٹیا ڈبوتا ہے۔ پھر وہی مجرم اپنے جو فرنٹ مینز ہیں، 2 نمبر قسم کے، تھکے قسم کے، گھٹیا قسم کے، جن کے اوپر خود نیب کے کیسز چل رہے ہیں میاں جاوید لطیف کی طرح کے، تیسرے درجے کے، وہ ان کے ذریعے سے اپنی دھرتی ماں، سوہنی دھرتی اور اپنے ملک اور پاکستان کے خلاف بکواسات بھی کرا رہا ہے وہ مجرم۔ اور پھر اس کے ساتھ اسی مجرم کا دوسرا مجرم والد جو ہے، وہ باہر سے بیٹھ کے ویڈیو لانچ کرتا ہے کہ میری بیٹی کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور اس کو کچھ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اب ایسے موقع پہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ایک شہردار آدمی ہوں، میں نے ساری یہ چیزیں گلی محلوں سے لے کے ملکی لیول تک ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے۔ اب جب اس کے والد نے بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی آڈیو ویڈیو ثبوت کے، ریٹن ثبوت کے جب یہ الزام لگا دیا اپنی بیٹی کے حوالے سے، اور پھر آگے سے تیسرے درجے کے 3rd کلاس قسم کے اسپوکس پرسن کے ذریعے سے پاکستان کے خلاف اور اسی الزام کو دوبارہ دہرا دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن سے بچنے کے لیے کہ اب خدا نخواستہ کوئی ملک دشمن ایجنسی یا ملک دشمن کوئی ادارہ یا ملک دشمن کوئی قوتیں وہ اسی بیگم صفدر روان کے حوالے سے کوئی اٹیمپٹ کر جائیں، تو یہ تو بڑی عجیب و غریب سچویشن بن جائے گی۔ تو اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی یہ بنتا ہے کہ اس کی ضمانت کینسل ہو اور اس کو سیکورٹی پرپز کے طور پہ یہ جیل کے اندر واپس جائے، کیونکہ جس پلی کے تحت یہ باہر آئی تھی وہ پلی تو اب ہے نہیں اور الٹا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو۔ دوسرا، کرپشن، بددیانتی، ٹکے ماری، پیدا گیری، نوسر بازی، منی لانڈرنگ اور اقربا پروری، اس الزامات کے اندر اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں۔ کچھ کیسز ثابت ہو کے اس کو سزا ہو چکی ہے، کچھ کیسز کے اندر یہ نیب کو مطلوب ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب نیب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا پروگرام بنایا، حالانکہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پوری پاکستانی قوم کو بتاؤں، نیب آرڈیننس کا آرٹیکل 31A
بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم نیب کی پروسیکیوشن، نیب کی انویسٹیگیشن، نیب کے پروسیس، نیب کی تفتیش کے درمیان ہرڈل، بیریئر، آبسٹیکل، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تو نیب اس کو گرفتار کر سکتی ہے اور 10 سال قید بامشقت جو ہے وہ اس کی سزا ہے۔ اب اس نے اپنی طرف سے تو جناب چلاکی کی کہ جناب ضمانت کروا لی، حالانکہ دعوے اس کے تھے نیلسن منڈیلا والے، حرکت اس نے کی گوال منڈیلا والی، دعوے یہ تھے کہ میں بڑی دلیر ہوں، لیکن ثابت وہ کیا تو کہ کہتی دلیر ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہی ہیں نا، آپ نے سنا بھی ہے، وہ کہتی ہے میں اتنا آسان شکار نہیں بننا چاہتی، لہٰذا میں نے یہ BBA کروا لی ہے۔ اچھا، کارکنان آسان شکار ہے، آپ تو کہتی تھی کہ آپ بڑی دلیر ہیں، تو پھر دلیر بنتی نا، دلیر مہندی کیوں بن گئی ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا نیلسن منڈیلا بنتی، آپ گوال منڈیلا کیوں بن گئی ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ جناب آپ موزے تنگ بنتی، پر آپ کو اپنی زندگی سے تنگ ہو کے جناب آپ نے یہ اپنا ضمانت کروا لی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اور اندر کی کہانی میں آپ کو بتا دوں، ان کی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں طے ہوا تھا، حمزہ شہباز بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ساری اعلیٰ لیول کی ان کی لیڈرشپ موجود تھی، طے ہوا تھا کہ 26 تاریخ کے حوالے سے بیگم صفدر اعوان صاحبہ اپنی ضمانت نہیں کروائیں گی، تاکہ ان کا سٹیچر جو ہے نا مزید ابھر کے آئے اور ایک اچھا جیسچر کارکنان کو جائے۔ اگر ضمانت کروا لی گئی، باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کی ہائی لیول کی میٹنگ کے اندر، کہ اگر ضمانت کروا لی گئی تو پھر ٹکے آنے کی ویلیو نہیں رہے گی ہماری اور ہماری اس لیڈرشپ کی اور بیگم صفدر اعوان کی ورکرز کے سامنے۔ وہ کہیں گے ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی اور جناب بیک آؤٹ کر گئی۔ لیکن کیا حرکت کی انہوں نے؟ بغیر لیڈرشپ کے کنسلٹیشن کے یہ اکیلے میں گئی، جا کے جناب 1 گھنٹے میں اپنی ضمانت کروا کے آئی۔ نہیں، لیڈرشپ تو وہ خود اپنے آپ کو لیڈر کہتی ہیں نا، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے ان کے والد صاحب لنڈن سے جو ہے پارٹی کو چلا رہے ہیں، لیڈرشپ تو یا وہ خود ہیں یا ان کے والد ہیں۔ تو پھر شاید سرکار عباسی صاحب کو جناب کوڑا دان میں ڈال دیں، پھر رانا ثناء اللہ کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، پھر جناب وہ ساری کی ساری سینئر وائس پریزیڈنٹ تو شاید سرکار عباسی صاحب ہیں، یہ تو وائس پریزیڈنٹ ہے، پھر حمزہ شہباز جو قائد حزب اختلاف ہیں، اور جناب آپ کے جو اندر ہیں شہباز شریف صاحب مرکزی قائد حزب اختلاف پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے، ان ساروں کو پھر جناب دریا راوی میں جا کے جناب دریا برد کر دیں اگر ان کی نہیں سننی۔ ان ساروں نے مشورہ دیا تھا کہ بی بی آپ نے ضمانت نہیں کروانی، آپ نے نیلسن منڈیلا بننا ہے، آپ تو گوال منڈیلا بنی، آپ نے دلیر بننا ہے، آپ تو دلیر مہندی بنی، دلیر بننے کا طور طریقہ بھی نہیں آیا۔ ورکرز کو تو آپ کہتی ہیں آؤ آ کے گولیاں کھاؤ، مارے کھاؤ، پتھر مارو، گولیاں مارو میری خاطر، اور خود جناب آپ ضمانت کروا کے آ رہی ہیں۔ یہ ہے بزدلی کا، ان کے والد صاحب بھی اسی طرح۔ لیکن ان کو خوف ہوگا نا، دیکھیں اگر مریم اندر چلی جاتی ہیں تو یہ پارٹی جو ہے اس کو کون چلائے گا؟ اس کو تو حمزہ تو حمزہ تو روٹی کو چوچی کہتا ہے نا، حمزہ تو جو ہے نا روٹی منہ کی طرف سے نہیں کان کی طرف سے کھاتا ہے، حمزہ تو جو ہے نا وہ لوری جناب فیڈر لے کے سیاسی جو ہے نا وہ کسی کی گود میں جناب وہ جم پل رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں جی بھائی صاحب۔ نہیں تو فیملی کے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں نا، کہ وہ نہ چاہتے ہوں کہ حمزہ آگے آئے۔ اور بھائی فیملی کیڑی، ایک کوئی بیلا جناب کیپٹن صفدر تنخواہ کے اوپر بیچارہ، نہ آگے نہ پیچھے کوئی معاملہ، کون سی فیملی؟ صرف ڈر، خوف، پتہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ نیب والوں نے جو پروفز آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس کے بعد آپ کی زبان گنگ ہو جانی ہے، پتہ ہے کہ نیب والوں کے جواب نہیں دے پانے۔ نہیں لیکن نیب بھی سوئے رہا ہے نا، نیب نے بھی جو جا کے پلی لی ہے کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ جو ان کو بیل ملی ہوئی ہے اس کو مس یوز کر رہی ہیں اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں اور غلط زبان استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ ہے کرپشن کا، مس یوز آف اتھارٹی کا، جو لینڈ گریبنگ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، جو بھی ان کے خلاف کیسز ہیں، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ سو نیب کا فوکس ہونا چاہیے کرپشن کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، کون کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ تو حکومت نے یا انٹیریئر منسٹری نے جا کے اس حوالے سے، ایون جاوید لطیف کے خلاف بھی اگر کوئی کارروائی کرنی تھی تو جا کے سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ کہتے جی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف منہ کھولا ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کا جواب سن لیجیے تسلی سے، جناب والا ان کو جو اس وقت سزا ہوئی ہے اور جس سزا کی پاداش میں انہوں نے
قید کاٹی اور پھر جس سزا کی پاداش میں قید کاٹنے کے تناظر میں ان کی ضمانت ہوئی، وہ کیس وہ نیب نے چلایا تھا، وہ نیب کی عدالت پہ چلا تھا، وہ نیب کی پروسیکیوشن سے چلا تھا، وہ نیب کی انیشیٹو سے چلا تھا، وہ نیب کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا، وہ نیب کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی اور انتہا بھی ہوئی تھی، وہ نیب کی طرف سے ایک ادارے کے طور پہ جو ہے وہ سارا کیس پروسیکیوٹ ہوا تھا۔ جب وہ ادارہ ہے جیسے پولیس ہے، پولیس جب کوئی کیس کرتی ہے اور اس کے جناب پروسیکیوشن اس کی تفتیش کی صورت میں پھر عدالت میں جاتا ہے اور عدالت پھر کسی کو ضمانت دیتی ہے، تو ضمانت کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن اگر کوئی ملزم کرتا ہے یا مجرم، تو پھر پولیس جاتی ہے عدالت کے پاس کہ جناب اس کی ضمانت کینسل کی جائے۔ تو اسی طرح نیب کا فرض بنتا تھا کہ جس پلی کو لے کے بیگم صفدر امان باہر آئی وہ اس پلی پہ قائم کوئی نہیں ہے، الٹا وائس ورسا 100% ریسیپروکلی وہ جناب وہ جگہ گجر بنی ہوئی ہے، وہ جناب بہت بڑی جناب اپنے آپ کو ایک ننھے خان اور پھنے خان بنا کے اداروں کے خلاف اور جناب ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف، ملک کے جناب اساس کو، ملک کی سالمیت کے خلاف جناب وہ جنگ لڑنے لگی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا کرے گی نیب؟ نیب کا یہی فرض بنتا تھا نا۔ دوسرا آپ نے خود کہہ دیا، ہزاروں کنال زمین انلیگل 2 نمبر طریقے سے جناب آپ نے حاصل کی، اس کا کیس بھی ہے۔ بات یہ تھی کہ آپ کے اندر جرت کتنی ہے، آپ کے اندر ہمت کتنی ہے، آپ کے اندر حوصلہ کتنا ہے۔ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، تقریریں کرنا تو بڑا آسان ہے، لکھی ہوئی پرویز رشید کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، احسن اقبال کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی، وہ تو بڑی آسان ہے، بھگتنا بڑا مشکل ہے۔ بھگتتے نا، جیل جا کے کاٹو۔ اس سے پہلے تو جیل آپ نے VVIP کاٹی ہے، میں وزیر جیل خانہ جات بات کر رہا ہوں، میرے تو ٹپ پہ ایک چیز۔ لیکن وہ تو الزام لگاتی رہی ہیں کہ کیمرے بھی لگائے گئے تھے، آپ نے سنا ہوگا یہ بات۔ جھوٹوں کی IG اور جھوٹوں کی چیف سیکرٹری بیگم صفدر امان صاحبہ، میں آپ میرے ساتھ کسی دن چلے اس اڈیالہ جیل کے اندر کہ جہاں پہ یہ رہی، اسپیشل VVIP ان کے لیے جناب ایک کوٹھری بنائی گئی، اس میں ٹائلیں لگائی گئی، تو غلطی اس پہ فرش پہ ماربل نیا لگایا گیا۔ غلطی اس ان اداروں کی ہے، ریاست کی ہے کہ ایک غریب آدمی اگر اس کو سزا ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ ڈالا جاتا ہے جہاں پہ وہ سانس بھی نہ لے سکے، اور اس ملک کے جو مالدار لوگ ہیں، پاورفل ہیں، ان کے لیے جیلوں کے اندر بھی VVIP ٹریٹمنٹ، چوہے والا کھانا دیا گیا۔ چوہے والا کھانا تو ایک دن کھائے تو 10 سال جناب ہیجا لگا اس کو۔ چلیں ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ کوئکلی، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جو ہے چوہان صاحب سے جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے فیض الحسن چوہان صاحب سے، پنجاب کے وزیر برائے جیل خانہ جات ہیں۔ چوہان صاحب میں چاہوں گا کہ نیب کے حوالے سے مریم صاحبہ نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، وہ پہلے آپ سن لیں پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ چوہان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دفعہ اپوزیشن خاص کر PMLN پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ نیب کو حکومت کنٹرول کرتی ہے، اور یہی بات وہ کر رہی ہیں کہ نیب کے علاوہ نیب کو سب چلا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ رئیس صاحب، جو چور ہوگا، جو ڈاکو ہوگا، جو نوسر باز ہوگا، جو کرپٹ ہوگا، جو بددیانت ہوگا، جو 9 نمبر کا کاروبار کرتا ہوگا، جو ملک کو لوٹتا ہوگا، جو پاپڑ والوں کے نام پہ اربوں روپے جناب منی لانڈرنگ کرتا ہوگا، جو اپنے PN اور اپنے نائب کاسٹوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رکھتا ہوگا، جو اپنے چپڑاسیوں کے اور اپنے سینیٹری ورکروں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رکھ کے منی لانڈرنگ اور ہیرا پھیری کرتا ہوگا، وہ نیب کو یا حکومت کو یا عدالتی سسٹم کی تعریفیں کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی تعریفیں نہیں کرے گا، کبھی بھی تعریفیں نہیں کرے گا۔ تو یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کالز ود اٹس ٹول، یہ اس کے مزاق ان کی باتیں اور ان کی حرکتیں ہیں۔ اگر اس بی بی سے پوچھو نا، بیگم صفدر امان سے، یہ اگر بالکل مومن متقی پرہیزگار اور صاف ستھری ہوتی اس کیس میں، جس کیس میں اس کو بلایا گیا تھا، تو اس کو ڈرنے کی ضرورت تھی؟ اس کو ضمانت کرانے کی ضرورت تھی؟ اس کو بھاگنے کی ضرورت تھی؟ اس کو لشکر کشی کرنے کی ضرورت تھی؟ جی اس کو منتے ترلے کر کے اربوں روپے لگا کے پورے اندرون پنجاب سے اور پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ بھائی آپ کو بالکل پاک صاف ہو، آپ جاؤ جا کے جناب سارے ڈاکومنٹس وہ جا کے نیب کے منہ پہ مارو،
آپ انہیں کہو یہ دیکھو یہ زمین کے ڈاکومنٹس ہیں, یہ میں نے زمین خریدی ہے, یہ جناب اس کے سارے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں, اور اپنے آپ کو کلیئر کر لو. آپ چور ہیں, آپ 2 نمبر ہیں. آپ کو جس کیس میں بلایا گیا ہے اس میں آپ سر کے ہر بال سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کرپشن سے لتڑے ہوئے ہیں. تبھی تو آپ کو ڈر لگا ہوا ہے, تبھی تو بیل بیفور اریسٹ کروا رہی ہیں, بڑھ کے مارنے کے باوجود کہ آپ بڑی دلیر ہیں, آپ بڑی جرت مند ہیں. آپ جتنی دفعہ چوہان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ مرحوم جو جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب, ان کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی, بیکاز نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میرا جو فیصلہ مجھے سنایا گیا تھا یا سزا ہوئی تھی وہ تو آلریڈی کنٹروورشل ہو چکی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کو اپنا جو سسٹم تھا عدالتی اس کے تحت ان کو فارغ کر دیا گیا ایز اے جج. اب لسٹ اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کی تو نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ صفدر صاحب, خواجہ آصف, خواجہ سعد, خواجہ سلمان, احسن اقبال, خاقان عباسی, آصف زرداری صاحب, فریال تالپور, شرجیل میمن, خورشید شاہ, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مولانا, یہ سارے کے سارے نام اپوزیشن کے. گورنمنٹ کے چند لوگ تھے جو گئے اندر, آپ کے ایک وزیر بھی پنجاب کے اور علیم صاحب, اور واپس آ گئے, اینڈ دیٹس اٹ. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی حکومت کے ساتھ نیب کو نفی کیا جاتا ہے. سونے حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے. پی ٹی آئی کو دورہ اقتدار کتنا ہے؟ 2.5 سال ہے. جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک ان کے باپ دادا اور یہ خود یہ جناب اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. پچھلے 40-45 سال سے تو ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا کے مذاق, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سزائیں نہیں ہوئی نا. پوری بات سن لینا بھائی صاحب, پوری بات. بڑا لمبا سوال پوچھا آپ نے. بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ اقتدار انجوائے کیا, 40-40, 50-50 سال, جتنی لوٹ مار کی, اس کے مطابق پھر ساروں کے حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ ساروں کو نیب کا جناب نیب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا کے مذاق یہ ساروں میں تقسیم ہو رہا ہے. پھر ظاہری سی بات ہے آپ کے پرویز خٹک صاحب بھی ہیں, سفتین خان صاحب بھی ہیں, علیم خان صاحب بھی ہیں, محمود خان صاحب بھی ہیں. وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو لوگ بھگت رہے ہیں, جو جناب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں, حکومتی حلقے بھی ہیں. لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں, جس کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی, آپ کے 4 فلیٹس 16, 16A, 17, 17A, ایون فیلڈ, پارک لینڈ, لندن کے, جناب والا 1 جون 1993 کو, یہ آپ کے پروگرام میں ڈسکلوز کر رہا ہوں, جیف گراہم نامی بندے سے لے کر بیگم صفدر امان صاحبہ کے نام پہ کروائے. کلثوم نواز صاحبہ اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے اس خاتون نے. اور مجھے بتائیں 1993 کے اندر جناب اس بیگم صفدر امان کی کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ اس کی عمر تھی 21 سے 22 سال. یہ 21 سے 22 سال میں 8 ارب روپے کی مالیت کے یہ 4 فلیٹس ہیں. یہ اس نے کہاں سے مالک بن گئی؟ کہاں سے بنی؟ یہ وہاں سے رہ رہے ہیں. یہ اب یہ لمبی داستان ہے. آپ جو ارشد ملک کی سٹوریاں سنا رہے ہیں نا مجھے, میں بھی پنڈی کی جم پالوں, ساری عمر پنڈی کی ہے. ناصر بٹ کو بھی میں جانتا ہوں, ارشد ملک کے خاندان کو بھی جانتا ہوں, کلیام عوام کی جناب میں فیملیز کی ان کو ساروں کو جانتا ہوں, رکھتے کے رہنے والے ناصر بٹ صاحب کو بھی جانتا ہوں. مجھے سب پتہ ہے ان کے کنیکشنز کیا ہے. آپ چھوڑیں اس ارشد ملک کی باتوں کو. اس ارشد ملک کی باتوں کی بنیاد پہ اب سپریم کورٹ اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے عدالتی ادارے یہ فیصلہ دے دیں کہ یہ مومن ہے, یہ متقی ہے, انہوں نے ملک نہیں لوٹا, انہوں نے ملک کو نہیں کھایا. چلو یار اس کیس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دو. جو اور VCO ریفرنسز ہیں, رمضان شوگر مل ہے, خدیبیہ پیپر مل ہے, اس کے علاوہ 7500 ان کی منی لانڈرنگ کے جو ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے بھی کوئی ارشد ملک جج ڈھونڈیں گے؟ اور نہیں بھائی جان, یہ ساری باتیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ جاؤ عدالتوں کے سامنے اپنا آپ کلیئر کر دو کہ جناب یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. لیکن جو لازوال, تابناک, بے مثال انہوں نے اندھا دھند کرپشن پچھلے 40-45 سالوں میں اس خاندان نے کی, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہے. تو جناب اب اس کا حساب کتاب تو دینا ہوگا. جب حساب کتاب کے لیے بلاؤ تو آپ لشکر لے کر آئیں, آپ آنکھیں دکھائیں, ٹھیک ہے نا, اتھوی تے پرتھوی, مطلب ہے یہ والی مثال, دو بھی تو چوپڑیاں بھی. صحیح, تو یہ تو نہیں چلتا نا. صحیح ہے. ایک اور شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لے لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے چوہان صاحب کے ساتھ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی کوشش یہ تھی کہ حکومت کو چلتا کیا جائے, لانگ مارچ, استعفے وغیرہ بہت چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ بہت کچھ ہوتا رہا. اور جب استعفوں کی بات آئی تو زرداری صاحب کا ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کیا انہوں نے. مریم صاحبہ سے جب سوال کیا گیا کہ بلاول اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے انفیکٹ, تو انہوں نے کیا کہا, میں یہ چاہوں گا کہ چوہان صاحب نے بھی سنا ہوگا, ایک دفعہ پھر اس کو فار دا سیک آف ریپیٹیشن ذرا سن لے, پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے ان سے سوال کرتے ہیں. کوئی اختلافات نہیں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے, میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میں رواداری کی سیاست اور تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں. چوہان صاحب وہ تو کہتی ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اگر یہ آپس میں اس طرح ہوتے تو جس دن یہ پی ڈی ایم کا جنازہ نکلا تھا, آخری جن کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں استعفے نہ دینے کا فیصلہ ہوا, آصف زرداری صاحب نے وہ چھتر بھگو کے جناب ان کو لگائے کہ جناب ذرا باہر سے واپس آئیں, واپس آ کے تحریک کو لیڈ کریں, دین استعفے مانگیں. پھر ان کی جو منہ ماری ہوئی تو پھر وہ کیا تھا, پھر لانگ مارچ کیوں نہیں ہو رہا؟ 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہونا تھا, اختلاف نہیں ہے تو پھر 26 مارچ کو لانگ مارچ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ پہلے شارٹ مارچ کیوں ہو گیا زرداری صاحب والا؟ سر بات یہ ہے, گنگوں سے مٹی جھاڑ رہی ہیں, شرمندگی کے عالم میں ان کا بری حالت ہے. لیکن دنیا کا یہ میں نے پہلی فیملی اور یہ پہلی خاتون دیکھی ہے کہ ہر ایکٹ کے بعد رسوائی اور جگ ہسائی اس کے کھاتے میں آتی ہے, لیکن اتنی ہی ڈڈھائی کے ساتھ دوبارہ میڈیا کے سامنے آ کے جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب سچی بات میں بتاؤں, ہم اس پروسیس سے گزرے نا, ہمیں کوئی سیاسی حوالے سے یا کسی حوالے سے بھی کوئی اس قسم کا دھچکا لگے, خدا کی قسم بندے کا جی نہیں چاہتا ایک مہینہ میڈیا کے سامنے آنے کو. تو 15 دن کو 10 دن بندہ کہتا ہے یار دور ہی رہو یار, کیا جواب دیں گے؟ تو وہ بہادر ہے نا, شی از ویری اسٹرانگ, وہ بڑی اسٹرانگ ہے, اس کا مطلب ہے. اور ان کے اندر اعتماد بہت زیادہ ہے آپ لوگوں سے. پھر ظاہر ہے کہ وہ دوسرے دن ہی رسوا ہونے کا اور جگ ہسائی لینے کا اعتماد بہت زیادہ ہے. جو غیرت مند اور خوددار آدمی ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو دنیا والوں سے چھپاتا ہے کہ یار کم از کم تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ سکون ملے. لیکن اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کے پروگرام میں یہ ڈسکلوز کر رہا ہوں, چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں 7 ووٹ جو کینسل ہوئے, جناب والا سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب کے کہنے پہ اور بیگم صفدر اوان صاحبہ کے کہنے پہ نون لیگ کے 7 سینیٹرز نے انٹینشلی پرپزلی جان بوجھ کے جو ہے وہ ریجیکٹ کیے. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ سر وجہ یہ ہے, یہ سیاست ہے, یہ راجنیتی ہے. یہاں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ یہ صرف پنجاب کی ایک محدود 2 ڈویژنوں کی پارٹی رہ گئی ہے. اگر جنوبی پنجاب سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بن گئے تو ادھر سے نون لیگ کا بھی صفایا ہو جائے گا اور کنسیکوینٹلی پیپلز پارٹی کو ان ہونے کا موقع ملے گا کہ جو پیپلز پارٹی آج ٹوٹل 7 یا 8 ووٹوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر موجود ہے. انہوں نے طے کیا کہ ایک طرف تو ان کو سبق سکھائیں اور دوسری طرف جناب اپنے آپ کو سکیور کریں. جیسے ہی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہارے 10 منٹ بعد طلال چودھری تنظیم سازی کا ماہر اور بیگم صفدر اوان کا خاص پپٹ اور چہیتا, اس کا ٹویٹ آ گیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہ ہور چوپو گنے مزہ آیا نیوٹرل ہونے کا. یہ پورا پری پلان تھا. اور آپ کا کیا خیال ہے, آصف زرداری صاحب کو یہ علم نہیں ہوا؟ بلاول زرداری صاحب کو یہ علم نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو علم نہیں ہوا؟ انہیں سب کچھ پتا چل گیا. انہوں نے پھر جناب بدلہ لیا, ایسی جگہ پہ جناب ان کو چھوڑا جہاں سے ان کو پانی بھی نہیں مل رہا. وہ ایک زرداری سب پہ بھاری کے مذاق, اس نے کہا اچھا ساڑھے نہ لی مجھے کی بلی مجھے کو میاؤں میاؤں, اس نے کہا چل آؤ پھر. یہ ساری کہانی ہے. ان کا اعتماد ایک دوسرے پہ بن ہی نہیں سکتا. نیب آرڈیننس سیکشن 31 کے مطابق جو حفاظتی ضمانت بیل بیفور اریسٹ لے کر ملزم آ بھی جائے نیب کے پاس, اگر وہ کارروائی میں خلل ڈالے گا تو جناب 31 سیکشن کے تحت وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے, چاہے اس نے ضمانت کروائی ہو بیل بیفور اریسٹ. یہ آج کی بریکنگ میں آپ کو دے رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا جی. وہ تب بھی گرفتار کر سکتے ہیں اگر وہ وہاں پہ لا لیسنس کریٹ کرے گا, وہ نیب کی پروسیکیوشن میں دخل اندازی کرے گا. کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی تو لگ سکتا ہے نیب کے اوپر, اگر مطلب ایک بندے نے لیا ہوا ہے, نہیں بی بی اے لی ہوئی ہے قانون پڑھا رہا ہوں. جی سر میں قانون بتا رہا ہوں آپ کو, نیب کا قانون بتا رہا ہوں جو ہم نے نہیں بنایا, صحیح, جو انہوں نے بنایا ہے, جو انہوں نے بنایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے. اس قانون کے مطابق حفاظتی ضمانت ہونے کے باوجود اگر ملزم کا رویہ اور ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہوگا ٹوورڈز نیب اور نیب کے اہلکاروں کے حوالے سے, تو تب بھی جو ہے وہ اس کو اتھارٹی حاصل ہے نیب کو کہ وہ گرفتار کر سکتی ہے. چلے ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. وہ شروع والا سوال جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ گیا تھا کہ کیا نیب کو اس لیے استعمال کیا جاتا رہا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جس طرح سے اپوزیشن ہمیشہ یہ الزام تراشی کرتی ہے؟ یہ اس کا جواب بھی وہی دوں گا جو درمیان میں دے چکا ہوں کہ ہر چور اور ہر لٹیرا جو ہے نا وہ یہی کہے گا. چلے پنجاب کی گورنمنٹ کو یا مرکز کو کوئی خطرہ؟ اب تو ظاہر ہے پرائم منسٹر نے تو ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا. بھائی جان اگلے 2.5 سال پورے قسط و احتشام اور عزت و احترام کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی مدت پوری کریں گے اور ہم اپنی حکومت پوری کریں گے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل لیگل رائٹ بھی ہے اور مینڈیٹ بھی ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی پنجاب کے وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب سے. آج کے لیے اتنے ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.